اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔ اہل سنت کے کلام کی اور تاریخ جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ معتزلہ کے جو عقائد تھے اس میں معتزلہ کے عقائد میں 5 مختلف اصول بیان کیے گئے، جس میں سے ہر اصل میں سے اس کی ایک وضاحت بیان کی گئی کہ معتزلہ اس بات کو جو مان رہے ہیں، اس بات کو ماننے سے وہ کس اصل کی طرف اشارہ کر رہے اور کس اصل کو اس سے رد کر رہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مکتب فکری اشاعرہ۔ مکتب فکری اشاعرہ وہ معتزلہ کے بعد کا مکتب فکری ہے، جس کے سب سے بڑے متکلم ہے ابو الحسن اشعری، جو کہ ابو موسیٰ اشعری کے نوادگان میں سے ہے، ان کے پوتوں میں سے ہے۔ 260 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے بصرے میں، اور کیونکہ والد نہیں رکھتے تھے تو ان کا تکفل، ان کی کفالت ابو علی جبائی نے اپنے ذمے لی، اور انہوں نے تمام تر جو کلام کے معتزلہ کے جو کلام تھا اس کو 40 برس کی زندگی کے اندر تک انہوں نے اس 40 سال کی زندگی میں، ابتدائی 40 سال کی زندگی میں اس کو حاصل کیا، اور شروع میں وہ مکتب اعتزال کے ماننے والے تھے، اور یہاں تک کہ مکتب اعتزال کے ماننے کے باوجود 40 سال کی ایج میں پہنچنے کے بعد انہوں نے مکتب اعتزال سے توبہ کر لیا اور کہا کہ خدا کی نصرت اور مدد کی وجہ سے خدا نے مجھے عقائد اہل سنت کو سیکھنے کا موقع دیا، اور پھر یہ اظہار کیا کہ وہ عقائد جو مجھ سے قبل لوگ اس کے قائل تھے وہ ناکارآمد ہے، وہ انکمپلیٹ ہے، کافی نہیں ہے، اور جبکہ طریق حق وہی ہے جو اہل سنت کا طور طریقہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ عقائد جو معتزلہ اپنی عقل سے بیان کر رہے وہ حق نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ عقائد فقہا اور محدثین کے عقائد نہیں ہیں۔ اور ابتدا میں ابو الحسن اشعری نے یہ بات بیان کی کہ میرے عقائد وہی احمد بن حنبل اور اصحاب حدیث کے عقائد ہے، تاکہ وہ ابتدا میں کتاب و سنت کی پابندی کا اس حوالے سے ایک طرح سے تاکید کر سکے۔ اشعری نے اپنے سابقہ عقائد یعنی معتزلہ کے مذہب سے توبہ کی اور خدا کے دین کی مدد اور حمایت کے لیے قرآن و حدیث کے ظواہر سے اخذ کردہ اہل حدیث کو عقائد کو اپنایا۔ اس تبدیلی میں اشعری نے اعلان کیا کہ جو کچھ وہ پہلے مانتے تھے یعنی معتزلہ کے افکار وہ ناکارہ ہے، اور حق و ہدایت کا راستہ اہل سنت یعنی محدثین اور اسلامی فقہا کا راستہ ہے، اور معتزلہ نے عقل اور عقلی دلائل کی بنیاد پر جو کچھ بیان کیا ہے وہ کتاب اور سنت کے افکار سے دور ہے۔ اور پھر اس نے اپنی اس فکر میں یہ بیان کیا کہ میرے عقائد وہی ہے جو امام احمد بن حنبل کے اور اصحاب حدیث کے امام کہتے ہیں، وہی عقائد ہے۔ اس فکر کی تبدیلی سے جبکہ وہ دعویٰ تو یہ کر رہا تھا کہ میرا عقائد وہی امام حنبل کے عقائد ہے، اہل حدیث مباحث کلامی اور استدلالی کو عقائد میں جائز نہیں سمجھتے۔ وہ اس بات کے قائل ہے کہ جبکہ خود ابو الحسن اشعری نے جس طور طریقوں کو اپنایا وہ یہ تھا کہ مباحث کلامی کو ابو الحسن اشعری ضروری سمجھتا تھا، اور اسی بنا پر اس نے کتاب بھی لکھ ڈالی استحزان القوس فی علم الکلام، جبکہ یہ جو اشعری کا طور طریقہ تھا یعنی مباحث کلامی کو ضروری سمجھنا امام احمد بن حنبل اور اصحاب حدیث کے طریقے کے مخالف تھا، لیکن ان کا طریقہ یعنی کس کا طریقہ؟ امام احمد بن حنبل اور اصحاب حدیث کے طریقے سے یہ مختلف تھا۔ اشعری اصحاب حدیث اور حنابلہ کی طرح کتاب اور سنت کے ظواہر کے پابند تو تھے، لیکن احمد بن حنبل اور اصحاب حدیث کے برعکس وہ عقائد میں کلامی بحث اور استدلال کو جائز سمجھتے تھے۔ اصحاب حدیث اعتقادی افکار کے بارے میں کسی بھی استدلال، فکر اور سوال جواب کو بدعت سمجھتے ہیں، اور اصحاب حدیث کے نقطہ نظر سے علم کلام ایک بدعتی علم ہے جس میں کسی مسلمان کا داخل ہونا جائز نہیں، لیکن ابو الحسن اشعری کلامی اور کلامی بحثوں کو جائز نہیں بلکہ ضروری سمجھتے تھے۔ کتاب جو لکھی استحسان القوس فی علم الکلام اسی عنوان سے،
اور یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے عقل عملی کے جو احکام تھے اس کا انکار کرتے تھے ابو الحسن اشعری. یعنی کیا؟ معتزلہ بہت سارے امور میں وہ حسن و قبح عقلی کے بنیاد پر اپنے احکام کو جاری کیا کرتے تھے، جبکہ علم کلام میں عقائد کو ضروری ماننے کے باوجود بھی ابو الحسن اشعری حسن و قبح عقلی کا پھر بھی قائل نہیں ہوا، وہ حسن و قبح شرعی کا قائل ہوا. یعنی کیا؟ یعنی کسی بھی چیز کے جاننے اور پہچاننے کے لیے کسی بھی چیز کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے کا حق انسانی عقل کو نہیں ہے. انسان اپنی عقل سے اس چیز کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتا. کس طریقے سے انسان کسی بھی چیز کی اچھائی اور برائی کو پہچان سکتا ہے؟ شریعت ہے جو آ کے انسان کو بتائے گی کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے. اچھائی اور برائی کا فیصلہ، حسن و قبح کا فیصلہ شریعت کے بنیاد پر ہوگا. شریعت ہے جو آ کر ہمیں کسی بھی چیز کی اچھائی اور برائی کے بارے میں بتائے گی. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک جہت سے تو وہ اصحاب حدیث سے جدا ہو رہا ہے، تو دوسری جہت سے وہ معتزلہ سے جدا ہو رہا ہے. اس جہت میں کہ اصحاب حدیث بھی عقائد میں اس بات کے قائل ہے کہ عقائد میں عقل نظری نہیں ہونی چاہیے، وہ اصحاب حدیث سے جدا ہو رہا. اور جہاں پر وہ عقل عملی کو دیکھیے، کیوں اصحاب حدیث عقل نظری کو نہیں مانتے، وہ اس بات کے قائل ہے کہ جو شریعت نے کہا وہ ایز اٹ از مان لو. وہ عقائد کو اس کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ ابو الحسن اشعری عقائد کو ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہے اور اس میں عقل نظری کا استعمال ضروری سمجھتا ہے. یہاں تک وہ اصحاب حدیث سے جدا ہو رہا ہے. لیکن پھر معتزلہ سے بھی جدا ہو رہا ہے، جہاں پر معتزلہ احکام عقل عملی کو قائل ہے کہ احکام میں فرامین میں وہ عقل عملی کے قائل ہے، عقل عملی کا استعمال ضروری ہے. وہاں پر آ کر ابو الحسن اشعری عقل عملی کے استعمال کو چھوڑ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پر احکام اور فرامین میں عقل عملی کو استعمال نہیں کریں گے، یہاں پر بھی ہم حسن و قبح شرعی کے مطابق محض شریعت کو مانیں گے. تو وہ دونوں سے جدا ہو رہا ہے. اصحاب حدیث سے ایک جہت سے جدا ہو رہا ہے، معتزلہ سے دوسری جہت سے جدا ہو رہا ہے. اصحاب حدیث سے اس وجہ سے جدا ہو رہا ہے کہ وہ عقل نظری کے قائل نہیں ہے، معتزلہ سے اس جہت سے جدا ہو رہا ہے کہ وہ احکام میں عقل عملی کے خود ابو الحسن اشعری قائل نہیں ہے، جبکہ معتزلہ احکام میں عقل عملی کے قائل ہے. تو یہاں تک خلاصہ آپ کی خدمت میں بھی بیان ہو چکا کہ جو نیا مکتب فکری ابو الحسن اشعری پیش کر رہا ہے، مکتب فکری اشاعرہ، یہ مکتب فکری اشاعرہ نہ تو اہل حدیث کی طرح ہے نہ ہی معتزلہ کی طرح ہے، بلکہ ان دونوں سے ایک جہت میں مشترک ہے تو دوسری جہت سے ان کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے. کلی طور پر اگر ہم دیکھنا چاہیں ابو الحسن اشعری کے جو اہم ترین اصول عقائد ہے، اس میں سے سب سے پہلا نظریہ ہے صفات خبریہ کے حوالے سے، کہ وہ اس حوالے سے اس بات کے قائل ہے کہ جو اصحاب حدیث صفات خبریہ کا موضوع اصحاب حدیث اور معتزلہ کے اختلافی مسائل میں سے ہے، جہاں پر صفات خبریہ سے یہ مراد ہے کہ وہ صفات جنہیں کو کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، وہ صفات جن کو آیات و روایت میں ذکر کیا گیا ہے، ایز اٹ از انہی صفات کو اسی معنی میں کیا خدا کی طرف نسبت دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا. یقیناً یہ صفات خدا کے لیے تو ثابت ہے کہ یہ صفات خدا میں پائی جا رہی ہے. الرحمن علی العرش استوى خدا میں پائی جا رہی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم خدا میں پائی جا رہی ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا پائی جا رہی ہے. اس میں جہاں پر خدا کی جسمانیت رکھنے کے حوالے سے کچھ آیات و روایت میں صفات کو بیان کیا گیا ہے جو خدا کی طرف منسوب ہے، کیا ان صفات کو ایز اٹ از ہم نے لینا ہے یا ان میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم ان کو انہی معنی میں تصور کریں گے اور ان کو خدا کی طرف نسبت دیں گے بالکل جس طرح اصحاب حدیث نے کیا ہے، تو اس سے خدا کا جسم رکھنا لازم آئے گا. جبکہ معتزلہ اس بات کے قائل ہے کہ ان اوصاف کو تعویل کرنا ضروری ہے اور ان کے لیے ایک دوسرا معنی تصور کرنا ضروری ہے، نہ کہ وہی معنی جو ظاہری طور پر ان آیات اور روایات میں خدا کی طرف نسبت دینے کے لیے بیان کیا گیا. ان معنی کو تعویل کرنے کی ضرورت ہے معتزلہ کے نقطہ نظر سے. لیکن ابو الحسن اشعری کیا کرتے ہیں؟ ابو الحسن اشعری آ کر ان دونوں نظریات کے درمیان ایک نیا نظریہ پیش کرتا ہے. اصحاب حدیث کے نظریے کو مانتا ہے، اس بات کے قائل ہے کہ ان صفات کو ایز اٹ از ہم نے قبول کرنا ہے، لیکن پھر بعد میں قید بھی لگا دیتا ہے. اور وہ قید کیا ہے کہ یہ صفات ایز اٹ از خدا میں پائی جا رہی ہے بلا کیفن،
کہ یہ صفات ہے لیکن اس خاص کیفیت کے ساتھ نہیں ہے جو خاص کیفیت ہم اور آپ میں پائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اور آپ بھی ہاتھ رکھ رہے تو خدا بھی ہاتھ رکھ رہا ہے یا تو اللہ فوق ایدیہم کی بنا پر، لیکن خدا کا ہاتھ رکھنا ہم اور آپ کے ہاتھ رکھنے جیسے نہیں ہے بلا کیفیت۔ وہی کیفیت جو ہمارے ہاتھ رکھنے کی ہے وہی کیفیت خدا کے ہاتھ رکھنے کی نہیں ہے۔ تو وہ ایٹ دی اینڈ سب میں بلا کیفین کے ورڈ کو استعمال کر کے ان صفات کو خدا کی طرف نسبت تو دے رہا ہے، لیکن اگر ہم اب اس سے ابوالحسن اشعری سے سوال پوچھیں کہ اس بلا کیفن سے مراد کیا ہے، تم بلا کیفن تو کہہ تو رہے ہو لیکن اس سے کیا مطلب ہے، تم اس سے کیا مراد لے رہے ہو، تو وہ اس بات کے جواب دہی سے عاجز ہے۔ یا تو وہ کیفیت کا ہی انکار کر دیتا ہے یا یہ کہ اس کی ایک ایسی کیفیت بیان کرتا ہے کہ جو کیفیت واضح نہیں ہے اور آشکار نہیں ہو سکتی۔ اشعری نے اس نئے طریقے کا استعمال کرتے ہوئے جو کتاب و سنت پر مبنی تھا اور اس کے ساتھ ہی استدلال اور عقلی اور کلامی بحثوں کے ساتھ عقائد اور نظریات کے ایک مجموعہ ایک مربوط نظام میں پیش کیا۔ ابوالحسن اشعری کے عقائد کا مجموعہ جو ان کی کتابوں اور ان کے شاگردوں میں بیان ہوا ہے مختلف کلامی موضوعات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے چند کلامی موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ صفات خبریہ سب سے پہلا کلامی نظریہ ہے جو اس حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ دوسرا نظریہ جو خاص ہے ابوالحسن اشعری کا وہ ہے ذات اور صفات کے درمیان جو تعلق اور رابطہ ہے۔ معتزلہ اس بات کے قائل ہے، اکثر معتزلہ اس بات کے قائل ہے کہ خدا کی ذات سے صفات کو نفی کر لے یا نیابت ذات از صفات کے قائل ہے، جبکہ اصحاب حدیث اور خود اشعری کا ایک نظریہ ہے کہ ہم صفات کو مان رہے ہیں اور قدیم اور ذاتی مان رہے ہیں، لیکن یہ صفات زائد بر ذات خداوند متعال ہے، لیکن ان کے قدیم ہونے اور خدا کے قدیم ہونے میں ایک فرق ہے کہ خدا قدیم ہے، قائم بذات ہے، یہ صفات بھی قدیم ہے لیکن یہ صفات قدیم ہے ساتھ ہی قائم بغیر ہے، قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ قائم بغیر بھی ہے۔ اس وجہ سے ان کے قدیم ہونے اور خدا کے قدیم ہونے میں فرق پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی قدیم وہ بھی قدیم، دونوں قدیم ہیں۔ صفات کے قدیم ہونے کا انکار نہیں کر رہا، صفات کے وجود کا انکار نہیں کر رہا، صفات بھی ہے اور صفات بالکل جس طرح ذات خداوندی قدیم ہے، یہ خدا کی 7 صفتیں بھی قدیم ہیں جن کو ملا کر کل 8 قدماء ثمانیہ کے قائل ہو رہے اشعری، لیکن ان کے قدیم ہونے اور خدا کے قدیم ہونے میں یہ فرق ہے کہ خدا کی صفت خدا خود قدیم ہے، خدا کا قدیم ہونا قائم بذات ہے اور یہ صفات قدیم ہے، ان کا قدیم ہونا قائم بغیر ہے۔ یہاں تک آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا تعارف مکتب فکری اشاعرہ کے آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کے تفصیلی نظریات کو بیان کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ